بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج الاذکار للامام النووی رحمہ اللہ کا جو درس ہے اس میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ذکر کے متعلق جو مختلف قسم کے مسائل ہے وہ جو ہے نا ہمیں سیکھنے چاہیے. کہہ رہے کہ وَيَنْبَغِي أَن يَكُونَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُذْكَرُ فِيهِ خَالِيًا نظيفا فإنه أعظم في احترام الذكر المذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشریفہ. یہ کہہ رہے کہ جس جگہ میں ذکر جس کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ جس میں آدمی اکیلے ہو، صفا ستھرا ہو، جگہ بالکل اچھی ہو، تو اس میں ذکر کا زیادہ احترام ہوتا ہے. اسی لیے تم مساجد میں اور اچھی جگہوں میں، صاف جگہوں میں ذکر کرنا جو ہے زیادہ قابل صفت اور قابل مدح ہے. وجاء عن الامام الجلیل ابی میسرۃ رضی اللہ عنہ قال، یہ صاحب فرماتے ابو میسرہ صاحب کہ لا یذکر اللہ تعالی الا فی مکان طیب، لا یذکر اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے مگر صاف جگہ میں کی جائے. وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، وہاں پر اس کی یاد میں آدمی مشغول ہو. وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَن يَكُونَ فَمُهُ نَظِيفًا کہ منہ اس کا صاف ہو، منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو. فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَغَيُّرْ أَزَالَهُ بِالسِّوَاكِ اگر منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہو، جیسے صبح کے وقت اٹھتے وقت یا نیند سے آدمی اٹھ جائے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جائز نہیں ہے، جائز ہے. مثلا یا پیاز، لہسن اور گندنا کا ہے، یا اسی طرح کسی اور وجہ سے بدن سے یا کپڑوں سے بدبو آ رہی، اس کا ازالہ کر لے، صفائی ستھرائی کرے. وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ أَزَالَهَا بِالْغَسْلِ بِالْمَاءِ اگر نجاست وغیرہ ہے، یا بعض لوگ جو ہے منہ میں بھی نجاست رکھتے ہیں، ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہے، ایسی خاص نجاست تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بدبو آتی ہے، جیسے نسوار ہے تو اس کو کیا کر لے، دھو لے. فَلَوْ ذَكَرَ وَلَمْ يَغْسِلْ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَا يَحْرُمُ، ہاں اگر ایسا نہیں کرے گا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. وَلَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَفَمُهُ نَجَسٌ كُرِهَ اگر نجاست کا منہ ہے، منہ جو ہے اچھا نہیں ہے، صاف ستھرا نہیں ہے، قرآن پڑھے گا تو صحیح نہیں لگے گا. ظاہر وفی تحریمہ وجہان لاصحابنا اصحهما لا يحرم، مگر صحیح بات یہ کہ ایسا کرنا حرام نہیں ہے، مگر پھر بھی بہتر یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اللہ کا نام ذکر فکر سب صاف ستھرے منہ سے کر لے. آگے ایک اور فصل اس میں ایک اہم بات بتا رہے، دیکھیں اعلم ان الذکر محبوب فی جمیع الاحوال الا فی احوال ورد الشرع باستثنائها. ذکر جو ہے تمام حالات میں جو ہے محبوب ہے، قابل ثواب چیز ہے نا، صرف ان جگہوں پر نہ کرے، ان حالتوں میں جن کا شریعت نے استثناء کیا ہے، یعنی وہاں پر نہیں کرنا چاہیے. نذکر منها هنا طرفا، ہونا ہے ہن ہونا نہیں ہننا. اشارت الى ما سوى مما سيأتي في ابواب ان شاء الله تعالى. فمن ذلك خاص جگہ کی بھی بتائیں گے. فمن ذلك انه يكره ذکر حالت الجلوس على قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کی صورت میں جب آدمی بیٹھا ہونا اس وقت بھی ذکر کرنا ممنوع ہے، ممنوع ہے. وفی حالت الجماع، جماع کی حالت میں کیونکہ سطر کھلا رہتا ہے. وفی حالت الخطبہ لمن يسمع صوت الخطیب، اس طرح خطیب کا خطبہ چل رہے اس وقت ذکر نہ کرے. وفی القیام فی الصلاة، نماز میں نہیں ہے. بل یشتغل بالقراءة، نماز کے لیے اپنے خاص اذکار اور کلمات اور قرات. وفی حالت النعاس، اس طرح سے بہت زیادہ نیند غالب اس وقت بھی ذکر نہ کرے، کیونکہ وہ چاہے گا ذکر کرے گا تو کچھ اور منہ سے نکل جائے گا. وَلَيْكْرَهُ فِي الطَّرِيقِ وَلَا فِي الْحَمَامِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. راستوں میں ذکر مکروہ نہیں ہے، اس طرح سے حمام سے صاف حمام مراد ہے جہاں پر آدمی صرف وضو کرتا ہو، نہاتا ہو، دوسری چیزیں نہیں کرتا ہو قضاء حاجت. آگے فرما رہے کہ دیکھ فصل المراد من الذکر حضور القلب.
ذکر سے کیا مقصد ہے کہ اللہ کے ساتھ دل لگائے آدمی، حضور قلب. فینبغی یکون ہو مقصود ذاکر، یہ مقصد ہونا چاہیے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو مراقبی کی شکل میں رکھے کہ مجھے دیکھ رہے اللہ پاک، حاضر و ناظر سمجھ کر آدمی کو اس کی یاد میں مگن رہنا چاہیے. اصل میں یہ مقصد ہے نا ذکر کا. تو اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے کچھ نہ بولے. مقصد یہ بتانا چاہتے کہ دیکھیں ذکر کا مقصد کیوں تو یاد الہی کو بولتے ہیں نا، کہ دل اس میں کیا رکھے، مشغول رکھے، دست بکار دل بیار. کام بھی کرتے رہو، کچھ بھی تم کام کرتے رہو، روزانہ کی جو مشغولیات ہوتے ہیں ہر کسی کے اپنے کام ہوتے ہیں وہ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ میں کر لے. تو ذکر میں جو ہے محترم حضرات، تو اوپر فرمایا تھا نا حضور قلب یعنی تدبر بھی مقصود مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا، کہ آدمی کیا کر لے، تدبر کے ساتھ ذکر کر لے، ایسا سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. آگے ایک اور فصل محترم حضرات سے فرما رہے کہ ینبغی لمن کان له وظیفہ من الذکر فی وقت من لیل او نہار، اگر کسی شخص نے خاص اوراد اپنے لیے مقرر کیے ہیں، وظیفہ ہے، حزب ہے، یا کچھ اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں، مثلا دن کے وقت اس نے یہ ذہن میں رکھا کہ میں یہ پڑھوں گا، یا رات کے وقت او عقب الصلاۃ یا نماز کے بعد او حالت من الاحوال، ففاتته ان يتدارکها، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن اس سے وہ ذکر وغیرہ وظیفہ چھوٹ گیا، فوت ہو گیا، نہیں کر سکا، نہیں پڑھ سکا. وَيَأْتِي بِهَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهَا وَلَا يُمْهِلُهَا، تو اگر اس دن نہیں کر سکا یا کسی طرح سے ٹائم کیا کر لے، نکال لے، اس کو پڑھ لے، طریقہ بنا لے کہ اس کو فوت نہ کر لے. فَإِنْ إِذَا اعْتَادَ الْمُلَازَمَةَ عَلَيْهَا لَمْ يُعَرِّضْهَا لِلتَّفْوِيتِ، کہ جب پکی عادت بنا لینا آدمی تو چیز پر نہیں چھوٹتی. وَإِذَا تَسَاهَلَ فِي قَضَائِهَا سَهُلَ عَلَيْهِ تَضْيِيعُهَا فِي وَقْتِهَا، لیکن اگر وہ سستی کر لے گا تو پھر اس سے بار بار جو وظیفہ وغیرہ فوت ہو جائے گا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ اس حدیث سے بھی ثابت کر رہے کہ من نام عن حزبه او عن شيء منه، اگر ایک شخص حزب اس کا فوت ہو گیا، کچھ بھی ذکر ہو اس کو حزب بولتے ہیں، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، مثلا رات کو چھوٹ گیا اس سے، پھر صبح سے لے کر ظہر کی بیچ کے وقت میں کسی بھی وقت اس نے پڑھ لے، سمجھ لو کہ اس نے رات کو پڑھ لیا تھا.